اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the second portion of this lesson, The Reward. عزیز طلبہ، ہمارے زیر مطالعہ اس سبق کا دوسرا حصہ. یہ سبق چونکہ بڑے طویل سبق ہے تو ہم اس کو دو حصوں میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو آئیے آج کے سبق کا دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں. Dear students, the story goes on as we have read in our first section of this lesson. Both parents of Gorgias were by then long dead. اس وقت تک جب تک کہ وہ یہ کارنامہ انجام دیتا اس کے دونوں والدین جو تھے، ماں اور باپ گورجائس کے، وہ کافی طویل عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے. By then, little remained to be done. اب بس تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا. He had only to stick for a few more days to that wild idea of his. اسے اب مزید چند دن اور اپنے اس عجیب و غریب خیال کے ساتھ ڈٹے رہنا تھا. And then اور تب when the question arose of choosing an athlete. اور جب یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک جو ہے وہ ایتھلیٹ کا، ایک اسپورٹس مین کا انتخاب کیا جائے ٹو فل دا نیولی میڈ پوسٹ، اس نئی بنائے ہوئے عہدے کو فل کرنے کے لیے، اس عہدے کو پر کرنے کے لیے، ہوم کوڈ دے چوز، تو وہ پھر کس کا انتخاب کرتے؟ بٹ دا مین ہو ہیڈ ورکڈ فار اٹ آل دوز ایئرز. سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ پھر اور کس کا انتخاب کرتے سوائے اس آدمی کے جس نے اتنے سال اس عہدے کے لیے کی تخلیق کے لیے کام کیا تھا. تو یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے حصے میں جو تھا وہ اپنے لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یہاں جو ہے وہ اب اسی کا انتخاب کر لیا گیا. سو گورجائس واز اپوائنٹڈ ایکروبیٹ تھرو دا کورٹ. اس طرح اس کا انتخاب ہوا شاہی دربار میں ایک بازیگر کے طور پر. اس کی تعیناتی کر دی گئی، باقاعدہ وزیر بنا دیا گیا اسے. اینڈ لرنڈ سو لیٹ ان لائف، اور بہت دیر سے زندگی میں اسے یہ سبق حاصل ہوا. وٹ آلویز ٹیکس ٹائم، اور ایسی چیزوں پر ہمیشہ وقت لگتا ہے. دیٹ از پیرنٹس ور رائٹ آفٹر آل، کہ اس کے والدین ٹھیک کہا کرتے تھے. اٹ اونلی ریمینڈ دین ٹو انوگریٹ ہم. اب محض اس کو جو تھا افتتاح کرنا باقی رہ گیا تھا. انوگریٹ، اس کا آغاز کرنا. اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم آن دا سین. اور یہ وہ موقع تھا جب میں وہاں اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں بھی اس ملک میں پہنچا. وانڈرنگ اباؤٹ یورپ میں سیاحت کرتا ہوا. ایز آئی یوز ٹو ڈو ان دوز ڈیز، جیسا کہ میں ان دنوں میں کیا کرتا تھا. وین فوڈ یوز ٹو بی چیپ، جب خوراک جو تھی وہ سستی ہوتی تھی. اینڈ آئی واز ینگ، اور میں نوجوان تھا. اینڈ کوڈ ایزیلی واک لانگ ڈسٹینسز، اور پھر میں پیدل طویل فاصلے طے کر لیا کرتا تھا بڑی آسانی کے ساتھ. اب یہ گورجائس صاحب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ جورکنز جو کہ اس کہانی کو ریلیٹ کر رہا ہے، کہ میں اس وقت نوجوان تھا تو مجھے سہولت میسر تھی، پیسے بھی تھے. یورپ کا چکر لگاتے لگاتے میں بھی اس ملک میں آن نکلا. I came to that country and they were wonderfully friendly. جب میں اس ملک میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے انتہائی دوستانہ، انتہائی شاندار حد تک دوستانہ رویہ رکھنے والے لوگ تھے. اینڈ دے لیٹ می سی دیٹ گریٹ سیریمنی، اور انہوں نے مجھے وہ عظیم تقریب دیکھنے کا موقع بھی دے دیا. وچ ٹک پلیس، جو وقوع پذیر ہوئی، جس کا انعقاد کیا گیا ایز سون آفٹر دا کریشن آف دا پوسٹ ایز گورجائس یونیفارم کوڈ بی گاٹ ریڈی. جیسے ہی گورجائس کی یونیفارم سل کر تیار ہوئی، اور ٹھیک اس عہدے کی تخلیق کے فوراً بعد، کریشن تخلیق بنانا کسی عہدے کا، انہوں نے مجھے اس عظیم تقریب کو دیکھنے کا
موقع فراہم کیا، اجازت دے دی، جو کہ تقریب جو تھی اس عہدے کی تخلیق کے فوراً بعد جو ہے وہ اس کا انعقاد ہوا، جیسے ہی گورجائس کی یونیفارم جو تھی وہ سل کر تیار ہوئی. اینڈ ویری میگنیفیسنٹ کلودنگ اٹ واز، اور یہ بے حد شاندار قسم کا لباس تھا. میگنیفیسنٹ، شاندار، ونڈرفل کے معنی میں. اے ٹائٹ فٹنگ سوٹ آف ریڈ ویلوٹ، سرخ رنگ کے ویلوٹ کے کپڑے کا، ریشمی کپڑے کا ایک انتہائی تنگ لباس، ٹائٹ فٹنگ. آل گے ود گولڈ بٹنس، جو انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا، گے خوبصورت، بیوٹیفل، سنہرے بٹنوں کے ساتھ چمک رہا تھا. اینڈ شائننگ ود لائنز آف گولڈ لیس دیٹ وونڈ اینڈ ٹوسٹڈ اباؤٹ اٹ، اور چمک رہا تھا اس سونے کی فیتوں کے ساتھ جو کہ اس کے ارد گرد لپٹے ہوئے تھے. وونڈ، وائنڈ، وونڈ، وونڈ، لپٹے ہوئے ہونا، ٹوسٹ کے معنی بھی وہی ہے، بل دینا. تو جن کو بل دیے گئے تھے، لائنز، لیس، لیس آپ سمجھتے ہیں، یہ تو پٹے وغیرہ کو خواتین لگاتی ہیں، وہ والی لیس. تو سنہری لیس جو تھی اس کی پٹیوں کے ساتھ، چمکدار پٹیوں کے ساتھ چاروں طرف جو اس کے لپٹی ہوئی تھی لباس کے، وہ اس لباس کو انتہائی خوبصورت بنا رہی تھی. اب یہ بیٹے وہ دربار کی منظر کشی، جب وہ وہاں اس کے اس عہدے کا افتتاح ہوا. دا گریٹ تھرون روم ہیڈ بین ٹرنڈ انٹو اے کائنڈ آف جمنیزیم، اس عظیم شاہی دربار کو جو تھا ایک طرح کا جمناسٹک کا جمنیزیم بنا دیا گیا، اسٹیڈیم بنا دیا گیا. ود دا ممبرز آف دا رائل ہاؤس سیٹڈ along اے ریزڈ پلیٹ فارم ایٹ ون اینڈ، جس کے اندر شاہی گھرانے کے افراد جو تھے وہ ایک ابھرے ہوئے چبوترے پر ایک طرف بیٹھ گئے. ریزڈ پلیٹ فارم، ابھرا ہوا چبوترا، نمایاں چبوترا پلیٹ فارم. اینڈ دا پرنسپل آفیسرز، اور وہ جو مرکزی افسران تھے، پرنسپل، اسٹینڈنگ بی سائڈ، پیچھے کھڑے ہو گئے سیٹوں کے. اینڈ بیہائنڈ دیم، اور ان کے بالکل ساتھ بھی اور ان کے پیچھے بھی وہ جو بڑے آفیسر تھے، وزراء وغیرہ. گریٹ کرٹینز آف ریڈ اینڈ گولڈ ور ہنگ along دا والس، بڑے بڑے خوبصورت پردے جو تھے سرخ اور سنہری رنگ کے دیواروں پر لٹکا دیے گئے. اینڈ دا ہائی سوئنگز آف ایکروبیٹس، اور بلند و بالا قسم کی وہ جو جھولے تھے ایک بازیگر کے. ہنگ ڈون ود گلڈڈ روپس، تو سنہری سونے کی رسیوں سے نیچے کو لٹک رہی تھی یہ رسیاں جو تھیں، سیلنگ، فرام دا سیلنگ، چھت سے، کمرے کی چھت سے طویل و عریض قسم کی جھولوں کی رسیاں جو سونے سے مزین تھیں، سونے کی تاروں سے، وہ نیچے کو جھلک رہی تھی. اینڈ اے رو آف نیٹ ہرڈلز واز ارینجڈ آن دا پالشڈ فلور، اور وہ صاف ستھرے فرش پر ایک قطار رکاوٹوں کی وہ بھی کھڑی کی گئی تھی. لائک دا ونز اوور وچ گورجائس ہیڈ ون ہز ریس وین ایٹ اسکول، بالکل انہی قطاروں کی طرح سے جیسی کہ گورجائس نے اسکول میں ایک ریس جن کے اوپر سے جیتی تھی. لائٹس گلٹرڈ، روشنیاں چمک رہی تھیں. اے بینڈ ان پیل اینڈ گرین گولڈ پلیڈ سافٹلی، دھیرے دھیرے نرم انداز میں. اے بینڈ، میوزیشینز کا بینڈ، بینڈ سے مراد یہاں موسیقاروں کا ایک گروہ جو تھا وہ خوبصورت گیت گنگنا رہا تھا، میوزک بجا رہا تھا. اینڈ اٹ واز انڈیڈ اے سپلینڈڈ سین، اور یہ ایک انتہائی شاندار منظر تھا. I will not describe it to you because everything there, the uniforms and the ladies' brilliant dresses, were utterly put in the shade by the moment when the doors opened with a flood of golden light and the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work. I will not describe it to you. میں یہ سارا منظر جو ہے وہ بیان نہیں کروں گا آپ کے لیے. بیکاز ایوری تھنگ دیئر، کیونکہ وہاں موجود ہر چیز، دا یونیفارمز اینڈ دا لیڈیز بریلینٹ ڈریسز، وہاں جو لوگوں نے یونیفارم پہن رکھی تھی اور خواتین کے رنگ برنگے ملبوسات، واز اٹرلی پٹ ان دا شیڈ، یہ مکمل طور پر جو تھے وہ مات ہو گئے. پٹ ان دا شیڈ، ان کو گہن لگ گیا.
اٹرلی مکمل طور پر. بائی دا مومنٹ اس لمحے یہ مکمل طور پر جو تھے وہ پس منظر میں چلے گئے جسے آپ کہتے ہیں پوٹ ان دا شیڈ. وین دا ڈورز اوپنڈ جب دروازے کھلے ود اے فلڈ آف گولڈن لائٹ وہاں سے سنہری روشنیوں کا ایک سیلاب امڑ آیا. اینڈ دا اولڈ مین ان ہز بریلینٹ یونیفارم اپیئرڈ اور وہ بوڑھا آدمی یعنی گورجائس وہ اپنی شاندار ڈریس میں یونیفارم میں نمودار ہوا. بٹوین دیم یہ سارے خوبصورت ماحول میں فار دا کراؤننگ آف ہز لائفز ورک تاکہ اسے اپنی زندگی کے اس کارنامے پر جو ہے تاج پوشی اس کی جا سکے. کراؤننگ لفظی مطلب تاج پوشی کرنا, انوگریٹ کرنا. ہز وائٹ ہیئر اینڈ دا ریڈ یونیفارم آف دا کوٹ ایکروبیٹ شوڈ ایچ ادر آف. اس کے سفید بال ظاہر ہے بوڑھا آدمی ہے اب, اور اس کی سرخ یونیفارم جو تھی ایک شاہی بازیگر کی, دونوں ایک دوسرے کو مات دے رہے تھے. شو آف, او ایف ایف, مات دے رہے تھے, شکست دے رہے تھے. ٹو پرفیکشن اپنی بناوٹ کے لحاظ سے, اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے. یہاں پرفیکشن خوبصورتی کے لیا ہے. اس کے سفید بال اور اس کی سرخ یونیفارم جو تھی شاہی دربار کے بازیگر کی, وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو خوبصورتی میں مات دے رہی تھیں. اینڈ ہز تھن فگر وورن ود ایج اور اس کا پتلا تھا جسم, تھن فگر سکڑا ہوا جسم, پتلا جسم. وورن ود ایج جو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ اور بھی جو تھا وہ کمزور ہو گیا تھا. وورن ود واز میڈ آل دا مور میلنکولی یہ اور بھی جو ہے تھا دکھی لگ رہا تھا. میلنکولی سیڈ, میلنکولی سیڈ غمزدہ دکھی غمگین. بائی دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم اس انتہائی تنگ لباس کے اندر اور بھی اس کا جسم جو تھا وہ اداس اداس سا لگ رہا تھا. As though tired by his long patience and the work of a lifetime, he walked slowly in his pointed shoes and leaned on a gilded stick. ایسے کہ جیسے وہ تھک گیا ہو, ٹائرڈ, تھکاوٹ کا شکار ہو گیا ہو. بائی ہز لانگ پیشنس اپنے طویل صبر آزما قسم کا دور جو تھا, جد و جہد جو تھی. اینڈ دا ورک آف اے لائف ٹائم اور اپنی زندگی بھر کا یہ اس کا کارنامہ, اس کا کام. ایسے کہ جیسے کہ وہ اپنے اس طویل صبر, استقامت اور اپنی زندگی بھر کے اس کارنامے سے تھک چکا تھا. ہی واکڈ سلولی وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آگے بڑھا. ان ہز پوائنٹڈ شوز اپنے نوکیلے جوتوں میں, نوکیلے رنگ کے اس نے وہ بڑے چمکیلے سے جوتے پہنے ہوئے تھے, خصا جسے آپ کہتے ہیں, پوائنٹڈ شوز. اینڈ لینڈ آن اے گلڈڈ اسٹک اور ایک سنہری چھڑی پر جو تھا وہ جھک گیا. لینڈ آن, گلڈ ویسے بیٹے ملمہ کاری کرنے کو کہتے ہیں, وہ سونے کا پانی چڑھاتے ہیں جب, اس کو کہتے ہیں گلڈڈ. تو ایسی چھڑی جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے. ہی کیم ٹو دا ہرڈلز وہ ان رکاوٹوں تک چلتا ہوا آیا. دیٹ ہی ریممبرڈ جو اسے یاد پڑتا تھا. اوور وچ ونس ہی ہیڈ ون سو ایزی اے وکٹری انہی رکاوٹوں پر اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے ایک بار بڑی آسانی سے فتح حاصل کی تھی, کبھی کامیابی حاصل کی تھی. ایز ہی کیم ٹو دا فرسٹ جیسے ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس پہنچا, ہی لوکڈ اپ فار اے مومنٹ اس نے سر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا. ود اے سلائٹلی سیڈ ایکسپریشن ایک انتہائی دکھی اظہار کے ساتھ, تاثر کے ساتھ. ایکسپریشن تاثر کو کہتے ہیں, سلائٹلی ہلکا سا, تھوڑا سا. ٹورڈز دا رائل پلیٹ فارم شاہی چبوترے کی طرف. ایز دو ہی آسکڈ سم کویسچن ود ہز آئیز ایسے کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھ رہا ہو کہ جناب اب میں بوڑھا بندہ کیا کروں, میرے سے تو یہ رکاوٹ چھلانگی نہیں جائے گی, پلانگی نہیں جائے گی. یہ فقرہ ذرا دوبارہ دیکھیں, اچھا فقرہ ہے. ایز ہی کیم ٹو دا فرسٹ جیسے وہ پہلی رکاوٹ کے پاس پہنچا. ہی لکڈ اپ فار اے مومنٹ ود اے سلائٹلی سیڈ ایکسپریشن ایک دکھی, انتہائی دکھی تاثر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے اس نے سر اٹھا کر اوپر کو شاہی چبوترے کی طرف دیکھا. ایز دو ہی ہیڈ آسکڈ سم کویسچن ود ہز آئیز جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھ رہا ہو. واٹ ایور دا کویسچن واز اس کی آنکھوں میں سے جو بھی سوال مترشح تھا, اٹ واز ایٹ ونس انڈرسٹوڈ اس سوال کو فوراً سمجھ لیا گیا. رائل سمائلز ور ڈائریکٹڈ ٹوورڈز ہم
شاہی مسکراہٹیں اس کی طرف اچھال دی گئیں، یعنی شہنشاہ مقدس اور باقی شاہی خاندان مسکرا پڑا اس کی طرف دیکھ کے. اینڈ جینٹل اپلاز بروک آؤٹ، اور بڑی ہی دھیمی قسم کی جو تھی نا تالیاں، گونج، ان کی تالیوں کی گونج سنائی دی. فرام ایوری ہینڈ، ہر ہاتھ نے تالیاں بجا کر دھیرے سے اس کو کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے. ویچ ہی انڈرسٹوڈ ایٹ وانس، جس سے وہ فوراً سمجھ گیا کہ اب اسے ایکچوئل پرفارمنس نہیں دینی ہے. اینڈ دا اولڈ بینٹ فارم مووڈ آن اوے فرام دا ہرڈل، اور یہ بوڑھی جھکی ہوئی شکل جو تھی، جسم جو تھا، وہ اس پہلی رکاوٹ سے حرکت کرتا ہوا دور چلا گیا. یعنی اسے باقاعدہ جو ہے وہ بازی گری کر کے نہیں دکھانا پڑی. ونس ہی ریزڈ ہینڈ ٹو ٹچ دا لوئسٹ آف دا سوئنگس، ایک بار اس نے ہاتھ بلند کیا وہ جو سب سے نیچے رسی تھی اسے پکڑنے کے لیے. دیٹ ور ہنگ فرام دا سیلنگ، وہ رسیاں جو کہ دیوار چھت سے لٹکائی گئی تھیں. بٹ اگین دا پلاز بروک آؤٹ، لیکن دوبارہ جو ہے وہ تالیوں کی گونج سنائی دی. assuring him that no actual activity was expected of him، اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہ اس سے کسی باقاعدہ پرفارمنس کی توقع نہ تھی. اینڈ سو، اور اس طرح، ہیونگ میڈ ہز بوز، اپنے سب کو آداب و تسلیمات کرتا ہوا، بوز ان کے سامنے جھکتا ہوا سب لوگوں کے. ہی واز لیڈ ٹو اے سیٹ، اسے ایک کرسی تک لایا گیا. ہز لائفز ایمبیشن اچیوڈ، گویا اس کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ حاصل ہو چکا تھا. اٹ مسٹ ہیو ٹیکن ہم مور دین 60 ایئرس ٹو ڈو اٹ، اسے شاید 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے. سنس فرسٹ ہی کیم بائی دیٹ اسٹرینج ایمبیشن آف ہز، جب سے اس عجیب و غریب خواہش نے اس کے دل میں جنم لیا تھا. بٹ ہی ڈیڈ اٹ، لیکن آخر کار اس نے اسے کر دکھایا. ناٹ مینی اسٹک ٹو اے تھنگ فار سو لانگ، دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی دیر تک اپنے مقصد حیات سے ڈٹے رہتے ہیں. اینڈ جورکنز اٹرڈ اے کوائٹ سائی، اور اپنی اس کہانی کو اختتام کرتے ہوئے جورکنز نے ایک ٹھنڈی آہ بھری خاموش قسم کی آہ لمبی سانس لی. اٹرڈ، کہنا، ویسے لفظی مطلب بیٹے ادا کرنا، سپیک کے معنی میں، لیکن یہاں آہ بھرنا. سو کلیئرلی مورننگ اوور سم لاسٹ ایمبیشن، اتنے واضح طور پر یہ آہ اس کے منہ سے نکلی کہ جیسے وہ ماتم کر رہا ہو. مورن، رونا، لفظی مطلب کرائنگ، دکھ منانا، غم کرنا. اوور سم لاسٹ ایمبیشن، کسی ایسی گمشدہ خواہش پر، کھوئی ہوئی خواہش پر، تشنا کام خواہش پر. دیٹ ہی ہمسیلف ہیڈ گیون اپ، جسے شاید اس نے زندگی میں ترک کر دیا تھا. اینڈ ناٹ ایون ٹوبٹ آسکڈ ہم واٹ اٹ واز، اور اب تو توبٹ نے بھی حوصلہ نہ کیا کہ اس سے پوچھے کہ کیوں بھئی وہ کون سی خواہش تھی جو تم نے خود جو ہے وہ جسے ترک کیا. کیونکہ کہانی پہلے وہ بڑی طویل ایک سنا چکا ہے، تب دوست مزید کوئی کہانی میرا خیال سننے کے موڈ میں نہیں ہے. تو بیٹے یہ ہمارا سبق مکمل ہوا. Dear students, thank you very much for participating in today's session. See you soon in the next session, inshallah. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.